آپ مفسر قرآن صوفی مولانا محمد اسماعیل صاحب کے شاگرد ہیں. جی. تو شاگرد ہونے کی حیثیت سے آپ صوفی صاحب کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صوفی باصفا جی. صوفی محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں 1952 جی آپ کا شاگرد تھا. اچھا. تو انہوں نے وہاں پر ہم کو یہ تبلیغ دی کہ نماز 5 ٹائم پڑھنا. ماشاء اللہ. اس کے بعد جمعے کا اہتمام نہیں تھا تو ہم کو دوسرے گاؤں میں تقریباً 1 کلومیٹر تھا، جی. وہاں لے کر جایا کرتے تھے اور جمعے کی نماز بعام ادا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد صوفی صاحب نہایت ہی اس نے اخلاق کے مالک تھے. جی. اس کے بعد یہ ہم کو اصحاب پڑھایا کرتے تھے. اچھا. ٹیچنگ. جی. اور بہت ہی لائق ٹیچر تھے یہ. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. آمین. اور یہ صوفی صاحب نے جو سیف ملوک شریف لکھا ہے، میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو سیف ملوک شریف لکھا ہے اس میں 9272 شعر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ. جی. 9272 شعر جناب میاں صاحب رحمۃ اللہ نے لکھے ہیں. ٹھیک ہے. سیف ملوک شریف کے. ٹھیک ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف 5500 شعر لکھا ہے. اچھا. ماشاء اللہ. اور وہ مثنوی شریف کا ترجمہ پنجابی میں میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. اور انہوں نے جناب صوفی باصفا صوفی محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے سیف ملوک شریف جو لکھا ہے انہوں نے بڑی عاجزی سے، میاں صاحب رحمۃ اللہ نے بھی بہت عاجزی، آپ نے فرمایا میرے نالوں ہر کوئی بہتر. اچھا. میں نیچ جانا تھوڑا بہتا شیر سخن دا گھاٹا وادا جانا. تھوڑا بہتا 9272 شعر لکھ دیے ہیں تو بولتے ہیں تھوڑا بہتا شیر سخن دا گھاٹا وادا جانا. جتھے جتھے گھاٹا وادا جے میں انگل تردا احمد یار مصنف وانگ تاں کوئی معلوم کردا. واہ واہ. احمد یار مصنف بہت بڑے ایک عالم، احمد یار جو مرالے کے تھے، بہت بڑے شاعر گزرے ہیں اپنے زمانے میں. وہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے سیف ملوک شریف پنجابی میں، انہوں نے درس دیا ہے اور بہت بڑا درس دیا ہے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. ٹھیک ہے. اولیاء کرام نے ہر چیز آپ نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو نہیں آپ نے لکھی. تو آپ نے حضرت محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو لکھا ہے، مجھے بتایا انہوں نے کہ یہ میں نے کتاب لکھی ہے. میں نے بھی سیف ملوک شریف لکھا ہے. پھر مجھے دیا، وہ میں گھر میں موجود ہے میرے پاس. پھر انہوں نے ایک کتاب دی مجھے، شیریں فرہاد. اچھا. شیریں فرہاد اور بھی کافی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. انہوں نے سب سے بہت جو درس دیا ہے، اللہ کر کے ان نے تجدید ادا کی ہے. جی. انہوں نے یہ بہت بڑا درس دیا ہے اس مسجد میں بھی. جی. یہ کیونکہ امام بھی تھے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ درس بھی دیتے. پھر یہ جمعہ پڑھانے کے لیے آپ میرپور بنگڑیلا گاؤں ہے ایک، وہاں یہ جا کر انہوں نے جمعہ پڑھایا ہے. آپ ایز اے صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میرے استاد بھی تھے. اچھا. ماشاء اللہ. اور علاقے کی اس سب سے بڑے الفاظ یہ ہیں کہ علاقے کی خوبصورت پہچان تھے. ماشاء اللہ. انتہائی درویش، اور ان کے والد صاحب بھی انتہائی درویش انسان تھے. اچھا. آپ کتنی دیر ان سے پڑھتے رہے؟ پہلی 2 کلاسیں ان سے پڑھی ہیں میں نے. اچھا. ابتدائی. کوئی ایسی بات آپ کو جو آپ کے ذہن میں آج تک وہ ذہن میں بیٹھی ہے اور جس بات کی وجہ سے آپ سمجھتے کہ میں کامیاب زندگی گزار رہا ہوں، کوئی ایسی بات ان کی آپ کے ذہن میں ہے؟ ان کی سب سے بڑی بات یہ ہے جو انہوں نے قرآن کی
तफसीर लिखी है अच्छा। पंजाबी में, यही इनकी बड़ी बात है। जी इल्मी शख्सियत थे, आम आदमी तो ऐसा नहीं लिख सकता। माशाल्लाह। जहाँ ऐसी शख्सियत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो, मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं इतने कह सकता हूँ कि ये खूबसूरत पहचान है। वाह वाह वाह, क्या माशाल्लाह। कोई जिन इनका पर हमें पैगाम फख्र ऐसा है। जी, कोई ऐसा पैगाम जो दुनिया को देना चाहें? इनका पैगाम ही, सूफिया का पैगाम ही यही है, अमन, भाईचारा, सलूक। सलूक, तो यही इनका पैगाम है। जहाँ चलें, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह आपको सलाम करे। मौलाना सूफ़ी मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह, आप उनके दोस्त हैं, तो आप दोस्त होने के साथ साथ किस नज़र से आपको देखते हैं? सूफ़ी मोहम्मद इस्माइल साहब मेरे दोस्त नहीं थे, बल्कि मेरे बड़े ताज़ाद भाई थे, उनके अच्छा। ये दोस्त थे। उनके दोस्त जी हाँ। थे, ठीक है। तो वो भी उस टीचर थे, ये भी टीचर थे, हम नाम थे। हम नाम थे, इन्होंने दोस्ती बहुत निभाई उनके साथ। वो इंग्लैंड में रहते हैं। ठीक है। जिस वक्त भी वो इधर पाकिस्तान आते थे, ये बाहर सूरत उन्हें मिलने जाते थे। क्या कहें? तो ये इनके अंदर इतनी शफकत, इतना प्यार था कि वो भाई और ये अक्सर पूरा पूरा दिन बैठे रहते थे। ठीक है। आपस में गुफ्तो शनीद, जिस तरह दोस्त होते हैं ना, हकीकी दोस्त थे ये, आज की तरह के दोस्त नहीं थे ये। ऐसी कोई बात इनकी ज़िंदगी के रिलेटेड हवाले से जो आज तक आप भूल ना पाए हों? देखें जी, ये मिलाद शरीफ की महफिलें जो थी ना, जी, यो इनकी वजह से हमारे गांव में शुरू हुई। ठीक है। ये अक्सर जितनी भी महफिल होती थी उसमें ये जाते थे और पंदो नसा करते थे। जी हाँ। कोई ऐसी बात जो आज तक आपको भूल ना सकी हो, जो आपको इन्होंने बताई हो, दुरूद तो शरीफ आप के उस पे अमल फ़ज़ाइल, कर रहे हैं? दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल अच्छा। ये बयान किया करते थे, और वो नहीं बुलाए जा सकते। ओ नहीं, चलें जी, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह आपको सलाम। प्रोफेसर मोहम्मद अयूब साहब किबला सूफ़ी मौलाना मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह आपके चचा जान भी हैं जी। तो आप उनको किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चचा जी चूँकि एक स्कूल टीचर थे, जी, और मुझे भी अल्लाह ताला ने ये सादत दी, मैं भी स्कूल टीचर हूँ। ठीक है। ओहदा खा कुछ भी हो, टीचर होना एक बड़ा एजाज़ है हमारे लिए। जी, तो इनको मेरा ख़्याल है इनके फ़न के एतबार से जी, और इनके इल्म के एतबार से ख़ानदान में जानने वालों में से सबसे ज़्यादा मैं जानता हूँ। इनके बेटों से भी मैं इनका ज़्यादा वाकिफ़ था इस हवाले से। अच्छा। अल्लाह ताला ने, और वो मुझ पर इस तरह शफ़क़त करते थे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं शायद वो उन्होंने अपने बच्चों से वो शेयर ना की हों, जी, मुझसे वो करते थे। ठीक है। और मैं एक अरसे में ना मैंने मस्जिद शुरू की, बहुत प्यार करते थे वैसे मेरे साथ। जी, तो वो कहते हैं कि कई दफ़ा मेरे जहन में ये आया कि मस्जिद की जब तामीर होती है तो इसमें चूँकि कोई रिकॉर्ड तो होता नहीं है, ठीक है। ना कोई देखने वाला ना पूछने वाला। तो मैं हरम पाक में बैठा था जी, और मेरी आंख लग गई वहाँ पे बैठे बैठे, और अक्सर उनकी आदत होती थी नमाज के बाद बैठे बैठे सो जाते थे वो, ठीक है। और जब उठते तो बड़े ज़ोर से अल्लाह अकबर कहते माँ वहाँ पे सो गया, मेरी आंख लग गई। ठीक है। मेरे सामने एक रजिस्टर रखा गया, मैंने उसे खोल के देखा तो वो सोने के हरूफ से लिखा हुआ था, अच्छा। यानी वो तारों से लिखा हुआ था, सोने के तारों से। मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो वो कुंड की मस्जिद का हिसाब था। अल्लाह, वाह। और ये बड़ा मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। देखने वाला तो अल्लाह है, सब जी, कुछ उसने, जी, मेरी बेशक। कोताहियाँ भी उसमें हैं, ज़रूर उसने देखी, लेकिन ये जो सनद मुझे मिली वो मेरे चचा के ज़रिए मुझ तक पहुँची। आपने, मुझे पता चला है कि कलम दवात के साथ कुरान पाक लिखा है। जी, ये मुझे सादत हासिल हुई ये है जी। बहुत बड़ी जी, सादत मैंने- है। जी बिल्कुल। ये आपको शौक कैसे पैदा हुआ? एक तो इनको मैं देखता था, ये बहुत बड़े कातिब थे। जी, ठीक है। इनका लिखा हुआ अगर आप देखें तो जहन नहीं मानता कि ये कलम से निकले हुए लफ्ज़ हैं। अच्छा। इन्हें राशा था, चाय खुद नहीं पी सकते थे। इनके हर वक्त इस तरह हाथ कांपते थे, अच्छा। चूँकि तबीयत भी जलाली थी इनकी। जी, छोटा सा कहीं शायबा मिल जाए ना कि हुजूर की ज़ात पर किसी ने कोई थोड़ी सी आपकी शान में कमी करने की कोशिश की है, अच्छा। तो बस फिर अगर उनके हाथ में कोई काटने वाली चीज़ होती तो काट देते उसे। अल्लाह। इतना जलाल, और फिर राशा जोरों पर होता था, पानी भी नहीं पी सकते थे। लेकिन जब कलम इनके हाथ में होता था तो उनके लिखे हुए आप मुसव्वदे देखें, आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि ये राशे वाले बंदे के कलम से निकले हुए अल्फाज हैं। क्या बात। अच्छा, इनको देख देख के आपको शौक जी, पड़ा। मुझे शौक हुआ कि मुझे भी लिखना चाहिए। अच्छा।
اور بہت سی انہوں نے کچھ اپنے مسودے میرے ہاتھوں سے بھی لکھوائے ہیں، ماشاءاللہ. اور میں الحمدللہ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ان کے قلم کا ورثہ مجھے بھی ملا ہے. اچھا اچھا. الحمدللہ میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے قرآن کا کاتب ہوں میں. ماشاءاللہ. اور جو شوق آپ نے پوچھا وہ یہ تھا کہ ایک دفعہ میں نے ایک حدیث سنی ڈاکٹر طاہر القادری جی. رحمہ اللہ کی زبانی. انہوں نے کہا کہ قیامت کا دن ہوگا جی. اور وہاں پہ لوگوں سے کہا جائے گا کہ ایک اعلان ہوگا ٹھیک ہے. کہ یا محمد آہو ادخل الجنہ، ٹھیک ہے. کیا محمد جنت میں داخل ہو جا. تو وہاں پہ محمد نام کے جتنے لوگ ہیں نا اٹھ کے وہ بھاگیں گے اور سب جنت میں داخل ہو جائیں گے. ہاں ایسے ہی ہے. سبحان اللہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں پہ موجود ہوں گے. جی تو اللہ پاک فرمائے گا کہ رک جاؤ، جی. تمہیں کس نے یہ اجازت دی کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ پاک سے وہ لوگ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں تیرے نبی کے نام محمد پر مغالطہ ہو گیا ہے. اللہ اللہ. تو اللہ پاک رحمت میں آ جائے گا اور کہے گا کہ میرے نبی کے نام پر مغالطہ کھانے والوں جاؤ تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ. سبحان. تو میرے ذہن میں ایک دن خیال آیا جی. کہ کیوں نہ میں یہ کروں کہ ایک اعلان تو ہوگا اور برحق ہے وہ ٹھیک ہے. کہ الماہر بالقرآن مع الکرام البررہ، جی. کہ قرآن کا ماہر فرشتوں کے ساتھ اٹھے گا. یا کرام البررہ کو اگر کاتبین وحی لے لیا جائے تو یہ بھی بڑا مقام ہے اور کاتبین وحی بڑا مقام رکھتے ہیں. ایسا ہی. تو میں نے سوچا کہ قرآن کے لکھنے والوں کو جب کہا جائے گا نا کہ جس نے قرآن لکھا ہے نا وہ جنت میں داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے. تو میں بھی یہ موقع اٹھا کے نا جنت میں داخل ہو جاؤں گا. سبحان اللہ. اور وہاں پہ جب مجھے یہ کہا جائے گا کہ تو کیوں داخل ہوا، تجھے تو کہا نہیں گیا، یہ تو کاتبین اور کرام البررہ کے لیے کہا گیا ہے. واہ واہ. تو میں اس مغالطے کا فائدہ اٹھاؤں گا کہ یا اللہ اگر نبی کے نام پر مغالطے سے جنت مل جاتی ہے تو میں بھی تیرے کاتبین وحی کے نام سے دھوکہ کھا گیا ہوں. سبحان. تو اللہ پاک شاید یہ انشاءاللہ کیوں نہیں جی، شاید نہیں، میرا تو ایمان ہے جس نے اپنے ہاتھ سے قرآن پاک لکھا ہو تو کیا کہنے. تو میں نے وہ مکمل کیا جی الحمدللہ. اور اس کی ایک خاص بات میں ذکر کروں کیونکہ جو بھی اسے دیکھے گا اس کے لیے میں خاص ذکر کروں. یہ جی جی اگر میرے سامنے ہوتا نا، چونکہ میرے پاس ممبر پڑا ہوا ہے جی. تو آپ اسے دیکھتے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا وجود یہ بتاتا ہے کہ یہ چیزیں مقبول ہو گئی ہیں. ماشاءاللہ. مجھے آج تک کوئی اشارہ نہیں ملا کہ اللہ نے یہ محنت میری قبول کی ہے، لیکن اس کی سعادت میں مجھے ان پیج قرآن لکھنے کا موقع ملا. اچھا. وہ میرے پاس موجود ہے خط ثلث میں. ماشاءاللہ. وہ میرے پاس قرآن میں موجود ہے. جی کمپیوٹرائزڈ. ماشاءاللہ. میرے پاس MS ورڈ میں 3 فونٹس میں. ٹھیک ہے. بہت بڑا کام ہے یہ تو. محمدی قرآنک فونٹ، جی اس کے علاوہ ایک اور ہے القلم ٹھیک ہے. اس میں، اور یہ مکمل میرے پاس سیٹ پڑے ہوئے ہیں. یہ بہت بڑے خط ہیں. کوئی بندہ چاہے تو وہ اسے لے سکتا ہے، یعنی کٹ پیسٹ کرے، وہاں سے کاپی کرے اور پیسٹ کر کے اپنے مقصد کے لیے حاصل کر سکتا ہے. بہت اچھا. اور وہ میرے پاس ذخیرہ موجود ہے. بہت اچھا. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ جو دن میرے گزرے ہیں نا، اور خاص طور پہ حاجی صاحب سے ابھی میں نے تھوڑی سی مجلس کی ہے، اللہ انہیں خوش رکھے، انہوں نے میرے خصوصی وقت نکالا ہے. تو یہ لوگ اثاثہ ہوتے ہیں ہمارا. بالکل. تو یہ جو چیز مجھے ملی، تو وہ جو کتاب لکھنے کی میں بات کر رہا تھا کہ میں نے لکھنا شروع کیا، اور اس کے لیے کوئی میں نے شروع میں صفائی کا خیال نہیں رکھا ٹھیک ہے. کہ اسے کتابت کے اصولوں پر لکھنا ہے یا صاف ستھرا لکھنا ہے. وہ میں لکھتا گیا. آخر میں مجھے یہ اندازہ ہوا کہ شاید اس کے جو آخری 8-10 صفحے ہیں نا، یہ 30ویں پارے کے لیے پورے نہ ہو سکیں. اچھا. میں گیا بازار میں اسی جیسا ایک رجسٹر تلاش کرنے کی کوشش کی کہ ایسے ہی مجھے پیپر مل جائیں، اضافی جو اس کے ساتھ لگیں گے نا وہ لگا کے میں اسے بڑھا لوں گا. ٹھیک ہے. لیکن اتفاق یہ تھا چونکہ لکھتے ہوئے میں نے ہر صفحے پر آخری لائن چھوڑ دی تھی. جی. آخری لائن خالی پڑی ہوئی ہے تاکہ کوئی بندہ اس پر اگر کوئی چیز تخریج لکھنا چاہے یا کچھ لکھ لے تو وہ موجود ہے. آپ حیران ہوں گے کہ اللہ پاک نے یہ کرم فرمایا کہ والناس جو لفظ تھا یہ میرا، جی. اس کے اوریجنل جو صفحات تھے اس کے آخری صفحہ پر ختم ہوا اور نیچے ایک لائن خالی تھی. اللہ. یہ ان لوگوں کا فیضان ہے، ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. آپ کے علاقے میں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے، بڑے شاعر گزرے ہیں، ایک درویش ولی، تصوف کے حوالے سے ان کا بڑا کام ہے. جی. تو ان کے ہوتے ہوئے
ان کی شاعری بھی بہت ہے, لوگ پڑھتے ہیں, پورے پاکستان ہی نہیں عالم اسلام جہاں جہاں حضور سے کلمہ پڑھنے والے, یہاں تک کہ غیر مسلم بھی میں نے ان کو پڑھتے دیکھا ہے. درست. اور یہ تو تھوڑی ہی دوری پہ آپ صوفی صاحب رہتے ہیں. جی بالکل. ان کی شاعری اور ان کی شاعری, انہوں نے ان کی شاعری کے اعتبار سے کس حوالے سے کیسے ترجمانی کی ہے؟ آیا کہ ان کو دیکھ کر لکھنا شروع کیا ہے, یا ان کی ترجمانی کی ہے, یا اس سے آگے بات بڑھائی ہے انہوں نے؟ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موازنہ کرنا شاید بے ادبی ہوگی. جی ایسے کہ کسی لیول پر کوئی موازنہ کیا جائے کہ کس کا کام زیادہ ہے. زیادہ نہیں, میاں صاحب کا جو مقام ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا, اور نہ انہوں نے اس کا ثانی بننے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے, یوں سمجھ لیں کہ ایک کام تھا, اس کے اندر کچھ سوچیں انہیں اپنے انداز میں اس بات پر مجبور کرتی ہیں کہ کچھ اور لکھا جائے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے جب لکھا تو یہ خود بتاتے ہیں, اور انہوں نے شاید تذکرہ بھی اس میں کیا ہے, کہ جب میں نے شروع یہ کام کیا تو رات کو ایک باز آیا, اور وہ باز کون تھا؟ میاں محمد بخش. اچھا. عارف کھڑی. اور میں ایک, وہ کہتے تھے لفظ کے فاختہ نہیں کہتے تھے, کوگی کہتے تھے, کہ میں کوگی ہوں اور وہ میرے پیچھے لگ جاتا ہے باز. ٹھیک ہے. مجھے ایسے پتہ چلتا ہے کہ اب یہ آ کے پنجے گاڑے گا اور مجھے نوچ لے گا. ٹھیک ہے. اور میری جان خطرے میں ہے. وہ کہتے ہیں مجھ پر وہ کیفیت بھی طاری تھی کہ میں شاید فاختہ ہی ہوں. ٹھیک ہے. پھر میں بھاگتے بھاگتے اپنے جو پیر ہیں نبی بخش الوائی, جی ان کی بغل میں جا کے چھپ جاتا ہوں. تو اس باز سے وہ مخاطب ہوتے ہیں کہ تو نے انہیں اوپرا سمجھا ہوا تھا, یہ تو اپنے بندے ہیں, یعنی بیگانے نہیں ہیں, اوپرے نہیں ہیں, ماشاءاللہ, یہ تو اپنے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ پہلے میں شعر بناتا تھا تو زبان جیسے رکتی ہے نا, قلم رکتا تھا. جب نبی بخش صاحب نے تعارف کروایا نا میاں صاحب سے کہ یہ اپنے ہی ہیں, تو اس کے بعد میرے قلم میں روانی بھی آئی. اور آپ اگر وہ کتاب دیکھیں نا, میں نے اسے پڑھا بھی ہے, پورا تو شاید نہ پڑھ سکا کیونکہ مختلف عنوان ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. جو بھی اچھا لگا میں وہ پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. انہوں نے حمد بھی اسی طرز پر لکھی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس پر نعت لکھی ہے. ٹھیک ہے. نعت کے بعد مختلف انبیاء کے اس میں انہوں نے مناقبت لکھی ہیں. اس کے علاوہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی, ان کا قصیدہ لکھا ہے اس کے اندر, بڑی خوبصورت ترتیب سے وہ لے کر چلے ہیں جیسے میاں صاحب چلتے ہیں نا. جی 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 جی. اور انہوں نے کردار بھی تقریباً وہی اختیار کیے ہیں, لیکن جب آپ انہیں پڑھتے ہیں تو آپ کو کچھ اچھوتا لگتا ہے. ٹھیک ہے. چونکہ ان کی لے اور ہے, میاں صاحب کی لے اور تھی, اور انہوں نے چربا نہیں کیا. ٹھیک ہے. بالکل چربا نہیں کیا. ٹھیک ہے. بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس کو نبھایا ہے. اور ایک شعر مجھے یاد ہے ان کا, یہ کہتے تھے کہ چوراں سند لگائی آ کے جاگ نہ ہرگز آئی, جاگ آئی تے ککھ نہ اندر کی پھر پیچھو تائی. ہو یعنی وہ کہتے ہیں نا اب پچھتا ہے کیا ہو جب چڑیاں چوگیں کے. یعنی چوراں سند لگائی آ کے جاگ نہ ہرگز آئی, جاگ آئی تے ککھ نہ اندر کی پھر پیچھو تائی. کہتے ہیں کہ بے وقت کا پچھتانے کا کیا فائدہ, جب مال نکل گیا ہاتھوں سے نکل گیا, چور موجود ہوتے جاگ آتی اپنے مال کو بچایا جا سکتا تھا. گویا یہ دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ ہے کہ بڑھاپے میں جا کے ٹکرے مارنے سے بہتر ہے کہ جوانی کے وقت میں آپ اپنے اس چور کو اپنے گھر سے دور رکھیں. بہت اچھا. عمل کی طرف جائیں, نیکی کی طرف جائیں. جی. اور یہ ان کے بیٹے میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ پاک ان کو سعادتیں عطا فرمائے. یہ نماز پڑھتے تھے, ذرا جوانی کی نیند بڑی سخت ہوتی ہے. تو ایک دن میں صبح ان سے کئی بار نا چھٹی کے دن میں جاتا تھا, تو چینی کے ایک پیالی بھر کے اور کچھ سفید الائچیاں اس کے اندر رکھی ہوتی تھیں, اور وہ کھاتے جاتے تھے اور وہ اپنا گنگناتے جاتے تھے اور پڑھتے جاتے تھے, لکھتے جاتے تھے. ٹھیک ہے. تو مجھے کہتے ہیں کہ پتر مینو ایک گل نا بہت دکھ ہے کہ میں تیرے نال لگا گل کرنا, اللہ میرے بچے کے دن نمازی بنا چھوڑے. اللہ. یہ بات انہوں نے مجھ سے کی, چونکہ اب وہ چلے گئے ہیں, اللہ پاک ان کا اچھی جگہ چلے گئے ہیں. درد کے ساتھ, دکھ کے ساتھ, کہ مجھے ایک صدمہ ہے کہ میرے بچے اس طرح نماز نہیں پڑھتے جس طرح میری خواہش ہے. آپ اندازہ کریں اتنی محبت. درد ہے. یہ نہیں کہا کہ ان کے مکان نہیں بنے, ان کا خیال رکھنا کہ یار یہ اچھے مکان بن جائیں, کوئی ان کو یہ نہیں فکر کیا ہے نماز, کہ کاش میرے بچے اس طرح ہو جائیں جس طرح میں چاہتا ہوں. اس طرح کا کریکٹر تھا ان کا. چلیں جی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جلالی طبیعت تھی. میں اس بات کو دہرا رہا ہوں
کہ اگر انہیں یہ شائبہ ہو جائے نا جی جی کہ کسی بندے نے حضور کی شان میں ذرا برابر بھی کمی کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کی زندگی سے گویا نکل گیا، مردود ہو گیا وہ. جیسے شیطان کو نا اہبطوا منہا جمیعا، اسی طرح ان کی زندگی سے وہ کہتے تھے کہ اہبط من حیاتی، میری زندگی سے نکل جا، اب تیری کوئی جگہ نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضور کا عشق انسان کی زندگی کا حاصل ہے. واہ واہ، عشق اگر موجود نہیں ہے تو آپ کے عمل میں وہ روح پیدا نہیں ہو سکتی جو رضائے ربی ہے. اور جب حضور کا عشق آ جائے تو پھر توفیق کے دروازے کھل جاتے واہ ہیں. واہ واہ واہ، بہت اچھا. چلیں جی، بہت شکریہ جی آپ کا وقت دینے کا، بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو دار یہ موقع ملا مجھے، میں بہت خوش ہوں آپ سے مل کے. جزاک اللہ. بہت شکریہ. اللہ آپ صوفی مولانا محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں جو انہوں نے دینی خدمات سر انجام دی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ، پہلے تو میری یہ خوش بختی ہے کہ میں ہر سال ان کے عرس شریف پہ حاضر ہوتا ہوں. ماشاءاللہ. اور دینی کام چاہے کوئی بھی کرے جی، وہ قابل تعریف ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ جو ان کی کاوشیں ہیں، اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے ان کو ایسے علم سے نوازا ہے اور حضور علیہ السلام کی وہ محبت عطا کی ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے عشق میں ڈوب کر جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کی ہے. جی، اور یہ اعزاز علماء میں سے چند ہی احباب کو جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے. ایسے ہی. اور بلا شبہ یہ چیز حضور علیہ السلام کی محبت کے بغیر ہی ممکن نہیں ہے. جی اور جی، یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ ہم کس طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے حضور علیہ السلام کو ایک جو ہے وہ پیشوا مان کر کیسے زندگی کو گزار سکتے ہیں. اور ان کی پوری زندگی میں یہی تعلیمات رہی ہیں کہ ہم نے دین اسلام پہ کیسے چلنا ہے، حضور کے ساتھ کیسے محبت کرنی ہے اور عوام کی خدمت کیسے کرنی ہے. آپ ہر لحاظ سے اگر ان کے زندگی کے ہر پہلو کو دیکھیں تو اس میں یہی چیزیں جو ہے وہ نمایاں نظر آتی ہیں جو کہ ایک عام آدمی اور ایک اللہ کے ولی میں فرق کرتی ہیں. ان کا شعری مجموعہ جو ہے، کافی ان کی کتابیں ہیں، مسودہ بہت انہوں نے شاعری کی ہے، لکھا ہے، کافی موضوعات پر لکھا ہے، تصوف کے حوالے سے لکھا ہے. جی، تو ان کے شعری مواد جو ہے یا ان کا جو شعری کتابیں ہیں، ان سے آپ کیا سبق حاصل کرتے ہیں؟ کس نظر سے اور اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ جی، جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی کہ اللہ کے ولی کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اس کے ہر ایک جملے سے، جی جی، اس کے ہر ایک لفظ سے، اس کے ہر ایک شعر سے، اس کے ہر ایک مضمون سے عشق رسول ٹپکتا ہے. واہ واہ. اور یہی ہمیں اولیاء اللہ کے جو ہے وہ خاص ہونے کی اور ایک عام بندے اور ایک رب کے ولی میں فرق اور تعظیم کی جو ہے یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کی گفتگو سے ایسی شیرنی ٹپکتی ہے جو کہ سینوں میں عشق مصطفیٰ کو اجاگر کرتی ہے. ماشاءاللہ. یہی ان بزرگوں کا بھی سبق ہے اور یہی جو اللہ کے نیک بندے، اللہ کے پرہیزگار ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس پر، آپ کی ختم نبوت پر مر مٹنے والے ہوتے ہیں، ان کا یہی شیبہ ہوتا ہے. اور ان کا یہی جو ہے وہ ان کی پوری زندگی کا یہی جامع ہوتا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کا عشق لوگوں کے سینوں میں منور کرتے ہیں. بہت شکریہ جی، اللہ آپ کو دارین کی خوشیاں نصیب فرمائے. مہربانی.